یہ اللہ نے اس امت کو شرف بخشا کہ انہوں نے اللہ کے علم کی حفاظت فرمائی۔ اس کے سوا جتنا علم ہے وہ انسانی تجربات ہیں، مشاہدے ہیں، جھوٹ بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس علم ہی تھوڑا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، انہیں صرف یہ مٹی گارے کا علم ہے، انہیں آخرت کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون، یہ آخرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، جو کچھ تمہارے پاس علم ہے وہ اندازہ، وہ آنکھ نے دیکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ کان نے سنا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ ہاتھ نے چھوا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ دماغ نے سوچا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ زبان نے چکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک۔ 5 سینسر، 5 حواس سے 5 سے انسان علم لیتا ہے، وہ خود ہی کمزور ہیں تو آنے والا علم بھی کمزور ہے۔ یہ جو بچے نے ایک حدیث پڑھی ہے، ان کے سامنے جو کتاب پڑھی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہو لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فیصل ہے، یہ قول فیصل ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ ناقابل تبدیل ہے، عدل و انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ یہ کلام علم اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات، نہ یہ بدلتا ہے نہ اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ کسی میں طاقت ہے کہ اس کو تبدیل کر دے، نہ یہ اپنی ذات میں بدلتا ہے، اسے بدلنا چاہو بدلے گا نہیں، اسے آگے پیچھے کرنا چاہو ہوگا نہیں۔ 1935 میں جرمنی طاقت میں آیا، ان کے پادریوں نے تورات کو انجیل کو اکٹھا کیا، 70 نسخے پوری دنیا سے جمع ہوئے۔ جب انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے ملایا تو ہر نسخہ دوسرے سے مشرق مغرب کے فاصلے پر تھا، زمین آسمان کے فاصلے پر تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب اس میں سے کون سا نسخہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان کے 70 نسخے اور قرآن کے 40,000 نسخے جمع کیے، 40,000۔ اور اس وقت قرآن ایسے پریس نہیں تھے، زیادہ ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن تھا۔ 40,000 قرآنوں کو کئی سال لگا کے ملاتے رہے، کہیں زیر زبر کا فرق بھی نکال نہ سکے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے جو یہ ہمارے بچے نے پڑھا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ میرے رب کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، کس کا ہے؟ تنزیل وہ آ رہا ہے، یہ جو تنزیل ہے نا اتارا گیا ہے۔ میں اس تنزیل کا آپ کو میرے چہرے پر غور کرنا، میں کہتا ہوں او آ گیا تو میرا چہرہ بتا رہا ہے، میرا لہجہ بتا رہا ہے کوئی جنہوں میں پسند نہیں کرتا وہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں استاد جی آ گئے تو ایک دم میرے چہرے کا تاثر پر ہیبت، استاد جی آ گئے، ادھر بھی استاد بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے، تو میرے چہرے پر ایک تاثر آتا ہے عظمت کا، عقیدت کا، محبت کا اور حیرت کا۔ وہ آ گئے تنزیل آ گیا، اتارا گیا نہیں، مجھے دیکھنا وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ میرے چہرے کو پڑھ لو، میں لفظوں سے بھی کچھ پیغام دے رہا ہوں، حیرت کا، ہیبت کا، جلال کا، اور چہرے کے تاثر سے بھی میں پیغام دے رہا ہوں ایک ہیبت کا، ایک جمال کا، ایک جلال کا۔ وہ اتارا گیا ہے، یہ نہیں، یہ کلام ہے۔ قرآن کتاب ہے، لکھا گیا، اصل تو یہ کلام ہے۔ تورات میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی، زبور میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، تورات میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں،
انجیل میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، لکھی ہوئی اتاری گئی یہ کتابیں، لیکن قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ کلام تمت کلمت ربک صدقا وعدلا تفصیل الکتاب لا ریب فی ذلک الکتاب لا ریب فی لا ریب فی تفصیل الکتاب لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن ولا من خلفہ، اس کو کسی طرف سے بھی غلط نہیں کیا جا سکتا۔ تنزیل وہ آ رہا ہے کدھر سے؟ ایک حکم آتا ہے ڈی سی کی طرف سے اور ڈی پی او کی طرف سے، ایک حکم آ جاتا ہے صدر پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، تو حکم کی طاقت ہی بدل جاتی ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس کی طرف سے آیا ہے جس نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کا فرش بچھایا۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها۔ میرا رب کون؟ جس نے زمین کا فرش بچھایا۔ یہ کلام کس کا ہے؟ جس نے آسمان کی چھت کو اٹھایا۔ یہ کلام کس کا ہے؟ جس نے تاروں سے آسمان کو حسین بنایا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ کس کا کلام ہے؟ جس نے چاند و سورج کو گھمایا۔ الشمس والقمر دائبین، یہ کس کا کلام ہے؟ جو دن رات کا نظام لے کر آیا۔ یغشی اللیل النہار، یہ کس کا نظام ہے؟ جو رات کو کھڑا کر دے تو دن نہ آئے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، ہے کوئی اس رات کو لے جانے والا سوائے اللہ کے؟ یہ اس کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ جو دن کو کھڑا کر دے تو رات کوئی نہ لا سکے۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، تو یہ کس نے کیا؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ یہ اللہ ہے، یہ خالق، مالک، رازق، قہار، جبار، مہیمن، عزیز، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الرقيب المجيب الواصل المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تیرا میرا حقیقی رب، سچا رب، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے، کہو آج کے بعد خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا۔ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ادھر بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام خدا نہیں ہے، یہ ہم نے رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے، پتہ نہیں کس نے رکھا ہے، کسی فارسی نے رکھا ہے، دو لفظوں سے خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، مخفف ہو کے ہو گیا خدا۔ میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، اہل علم سے کہتا ہوں اللہ بلوایا کریں، اللہ بولا